سبحان ربی الاعلیٰ کہتے مجھے دل کو کیا مٹھاس مل رہی ہے، ہمیں خیال ہی نہیں آتا، ہم تو بس فرض پورے کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں مسجد نماز کی گھر کی طرف. تو اللہ والے اللہ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا جذبہ پورا ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، ایک تار جڑی رہتی ہے اس محبت کی وجہ سے. حضرت مجذوب رحمت اللہ علیہ ریٹائر ہو گئے تو کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے، تو چونکہ شاعر تھے تو شعر میں جواب کہا پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی. پنشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب دن بھی ہے اپنا اور رات ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم. اس مجلس میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے 50% لوگ ایسے ہوں جو سکون سے گھر کی زندگی گزار رہے ہیں، بچے بزنس کر رہے ہیں یا بزنس ایسا ہے کہ آمدنی آ رہی ہے، کوئی نوکری کی بھاگی دوڑی ان کو نہیں ہے، مگر 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. بھائی ہم بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں، کچھ کبھی 2 رکعت لمبے پڑھ کے دیکھیں، تسلی کی 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں، کبھی رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے 2 رکعت ایسے پڑھیں کہ کوئی خیال نہ آئے. ایک تمنا ہونی چاہیے نا، 2 رکعت بھی زندگی میں ایسی نکل آئی نا کہ جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے گی. تو محبت کا جذبہ فرض نمازوں سے پورا نہیں ہوتا تو نوافل کو اس کا بہانہ بنا لیتے ہیں. آج صدیق لانا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تشریف لائے، میرے پاس آ کر لیٹ گئے، پھر تھوڑی دیر میں فرمان لگے ذرینی یا عائشہ، عائشہ چھوڑ مجھے، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. یہ محبت عجیب چیز ہے. چنانچہ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بات بڑی عجیب ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس 20 مرتبہ وحی لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، محب کا، اپنے محبوب کا میسج لے کر آئے. تو آدم علیہ السلام پر جبریل علیہ السلام 20 مرتبہ آئے، ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ آئے، ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے، اور نبی علیہ السلام کی طرف وحی لے کر 24,000 مرتبہ آئے. محب اور محبوب کے میسیجز، سبحان اللہ، 24,000 مرتبہ. اور 24,000 مرتبہ اترنے کے بعد محبوب کی یہ کیفیت تھی کہ پھر انتظار میں رہتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، شاید میرے آقا کا کوئی اور میسج اتر آیا. اللہ فرماتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب آپ اس محبت اور انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہم آپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ،
ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب اس آیت میں ایک عجیب نکتہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ بنتا ہے، ایک اطلاع دی جا رہی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ حکم تو نہیں ہے کہیں، امر کا صیغہ تو کوئی بھی نہیں کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، نہیں، خبر دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ کیا معنی، بجائے اس کے کہ حکم دیا جاتا کہ ایمان والے اللہ سے شدید محبت کریں، صرف خبر دے دی گئی۔ تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ حسن والوں میں ناز ہوا کرتا ہے، حسن والوں میں، جس کو پتا ہو میں بہت حسین ہوں، کبھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ تم مجھ سے محبت کرو، وہ اتنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو میرے حسن کی اطلاع ہو جانی چاہیے، کوئی مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے بھی جملہ خبریہ اطلاع دے دی، اے بندو تم میرے حسن و جمال کے بارے میں اگر جان لو گے تم مجھ سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکو۔ تو فرمایا ایمان والوں کو اللہ تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد علی مغیری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی عشق کی دکان دیکھی ہے؟ تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے حضرت میں نے 2 دکانیں دیکھی ہیں۔ پوچھا کون سی؟ کہنے لگے ایک شاہ آفاق رحمت اللہ علیہ کی، نقشبندی بزرگ تھے، اور ایک شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، یہ بھی نقشبندی بزرگ تھے۔ ان کی خانقاہوں کو انہوں نے عشق کی دکانیں کہا کہ آتے ہیں لوگ اور یہاں سے عشق کی پڑیاں لے کے جاتے ہیں، عشق بکتا ہے، عشق وہاں تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور واقعی عشق کا سودا انہی خانقاہوں سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گنگوہ میں حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے اتنا ذکر کرنے والے لوگ تھے کہ جو دھوبی کپڑے دھوتے تھے تو وہ کپڑے کو پٹکا لگانے پر کچھ آواز نکالتے ہیں تو وہ الا اللہ کی آواز لگایا کرتے تھے۔ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں، ملتان شہر ہے، ایک نوجوان بیعت ہوئے، بعد میں کہنے لگے جی کہ میں بلیک بیلٹ ہوں اور میں نے فلاں فلاں کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، ہم نے اسے ذکر سکھا دیا اور کہا کہ بھئی اللہ اللہ کیا کرو۔ کوئی 6 مہینے بعد پھر ملاقات ہوئی، کہنے لگے جی کہ میرا کلب تھا، لوگ کراٹے سیکھنے میرے پاس مارشل آرٹ سیکھنے آتے تھے۔ میں جب وہاں گیا اگلے دن تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ ہم کراٹے سیکھتے ہوئے جب ایک دوسرے کے اوپر کچھ کرتے ہیں اٹیک اور دوسرا بلاک کرتے ہیں تو کچھ آواز نکالتے ہیں، تو میں نے کہا یہ بے معنی آواز کیوں نکالیں؟ تو میں نے اپنے شاگردوں کو کہنا شروع کیا کہ جب بھی تم اس طرح سے بلاک کرو کہ تو اللہ کا لفظ کو، اللہ کا لفظ۔ شاگردوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں حیران، دوسرے دن اور ایڈمیشن آ رہی ہیں اور رجسٹریشن آ رہی ہے، اتنے شاگرد کہ میرے پاس جگہ نہ بچی۔ تو میں نے شاگرد سے پوچھا بھئی تم کیسے آئے؟ کہنے لگے جی وہ کلب کی دیوار کے قریب سے میرے ابو گزر رہے تھے، اندر سے اللہ 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 کی آوازیں آ رہی تھیں، ابو نے کہا تم بھی اسی کلب میں جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں اللہ کی محبت ہو تو پھر انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لیا کرتا ہے۔
محترم جماعت، ہم نے بھی اپنی زندگی میں اس کی ایک دکان دیکھی. ان مشائخ کی صحبت میں لوگ آتے ہیں، واقعی عشق سے سینوں کو بھر کے واپس جاتے ہیں. حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف میں تقریباً 150 سے 200 لوگوں کا عام طور پہ مجمع ہوا کرتا تھا جو سالکین ذکر سیکھنے کے لیے آتے تھے. یہ عام مجمع تھا. وہ مسجد کے اندر سب رات کو لیٹ جاتے تھے اور ان کی نیند کیا ہوتی تھی کہ سب لیٹتے تھے تو تھوڑی دیر بعد کسی پہ جذبہ ہوتا تھا تو وہ اللہ 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 یوں کہنا شروع کر دیتا، سب کی آنکھ کھل جاتی تھی. پھر تھوڑی دیر بعد لیٹتے تھے، آنکھ لگتی تھی، پھر کسی اور پہ جذبہ، اللہ اللہ، ساری رات سوتے جاگتے گزر جاتی تھی. اللہ کی محبت میں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مسجد میں 2 بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے سفید بال، ایجڈ تھے، اور مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. ایک ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، دوسرا ان کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے. سب حیران کہ یہ دونوں اتنے نیک انسان، تہجد گزار، نیکوکار، یہ کیا کر رہے ہیں مسجد کے اندر؟ تو وہ دیکھنے والے ذرا قریب ہوئے کہ ان بوڑھوں کا مسئلہ کیا ہے. تو ہوا کیا تھا کہ دونوں بیٹھے بیٹھے کوئی بات کر رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میڈ ہے، اللہ میرا ہے. تو جب ایک نے کہا نا اللہ میرا ہے تو محبت تو دوسرے کو بھی تھی، اس نے اس کو جھنجھوڑا، نہیں اللہ میرا ہے. وہ اس کو کہتا اللہ میرا ہے، وہ کہتا اللہ میرا ہے. سبحان اللہ، کیا محبت ہوگی ان دونوں کے دلوں میں کہ جو مسجد میں ایک دوسرے کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں، وہ کہتے اللہ میرا ہے، وہ کہتے اللہ میرا ہے. سبحان اللہ، یہ محبتیں تقسیم ہوتی ہیں ان اللہ والوں کے پاس. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. ان اللہ والوں کے دلوں میں کیا اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے بندے کا دل گرما جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ العشق نار یحرق ما سوى اللہ، عشق ایک آگ ہے، ما سوا کو یہ جلا کے رکھ دیتی ہے. ما سوا سے مراد اللہ کے علاوہ جو اللہ کا غیر ہے سب کچھ جلا دیتی ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا. تیغ لا سے یعنی لا کی تلوار سے، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی صفنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا. عشق اللہ کے سوا ہر چیز کا تاثر دل سے نکال کے رکھ دیتا ہے. یہ عشق وہ نعمت ہے. شاد باد ہے عشق خوش سودائے ماں، اے دوائے جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے کہ افلاطون و جالینوس ماں. یہ عشق ہی افلاطون اور جالینوس ہے. سب بیماریاں روحانی اس عشق کے ملنے سے خود بخود انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی. اللہ کا نام انسان دل میں بسائے، پھر دیکھے کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچا تو اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تم جو قدم اٹھاؤ گی ہم ساتھ ہیں.
تو اس نے سمجھداری کا جواب دیا، کہنے لگی ان الملوک اذا دخلت قریۃ افسدوها، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، کہ بادشاہ جب کسی بستی پر داخل ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں انقلاب برپا کر دیتے ہیں، اور جو ہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے وہ باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ اب یہ اس آیت کے ظاہری معنی ہیں، مگر لکل آیت من القرآن ظاہر و بطن، باطنی معنی بھی ہیں۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر بیان القرآن میں لکھا کہ اس میں ایک بہترین تمثیل موجود ہے، اور تمثیل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قریہ سے مراد دل کا قریہ لے لیں، دل کی بستی، اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیں، تو پھر ترجمہ کیا بنے گا؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اس اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہو جاتا ہے، افسدوها، انقلاب مچا دیتا ہے، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور دنیا جو دل میں معزز ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نام کو جتنا زیادہ ہم رٹیں گے، دل سے دنیا کی محبت نکلے گی، اللہ کی محبت دل پر غالب آ جائے گی۔ قرآن مجید نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا، البتہ اتنا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو عشق کا لفظ کیوں نہیں استعمال کیا؟ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں عشق کا لفظ استعمال ہوا، قرآن مجید میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ عاشق دیوانگی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور اس کے سر میں یہ سودا سمایا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی چاہت کو پورا کرنا ہے۔ وہ ہر حال میں اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، دیوانگی جو ہوتی ہے اس کے اندر۔ اور محب جو ہے اس کے اندر ادب ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو پیچھے رکھتا ہے، وہ محبوب کی رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عاشق صاحب تھے، تو محبوب سے ملاقات کا وقت ملا، تو رات کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوا۔ شعر کہا، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، شب وصال بہت کم ہے آسماں سے کہو، کہ جوڑ دے کوئی ٹکڑا شب جدائی کا، کہ اے اللہ شب وصال چھوٹی ہے، شب جدائی کا کوئی ٹکڑا ساتھ جوڑ دے، لمبا کر دے اس کو۔ یہ عاشق کا حال ہوتا ہے۔ اور جو محب ہوتا ہے، چونکہ ادب ہوتا ہے، وہ محبوب کی خوشی کو سامنے رکھتا ہے، رضا کو سامنے رکھتا ہے۔ چنانچہ محب کا یہ حال کہ نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محب کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، محبت کا لفظ استعمال کیا۔ تم جتنا بھی محبت کرنے والے بن جاؤ گے، تمہارے اندر ادب تو رہنا چاہیے نا، ادب کے حد سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اب بھئی اگر ہمیں اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے،
3 چیزوں سے یہ محبت بڑھتی ہے. ایک اتباع سنت سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت فرمائیں گے. تو دیکھو اللہ کا محبوب بنتا ہے نا بندہ اتباع سنت سے. دوسرا کثرت ذکر سے کہ ذکر سے ذات کی محبت آتی ہے. اور تیسرا محبین کی محفل میں بیٹھنے سے، عشق والوں کی محفل میں بیٹھنے سے یہ آگ سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے. مقناطیس کے پاس لوہے کا ٹکڑا لے جاؤ، لوہے کے ٹکڑے میں بھی مقناطیسیت آ جاتی ہے. اللہ والوں کی ایک محفل میں آ جاؤ تو دل کی دنیا گدگدا جاتی ہے. یہ اللہ والے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں، دلوں کو تڑپا کے رکھ دیتے ہیں. اپنے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دلوں کو بھی گدگدا دیتی ہے. تو ان 3 چیزوں سے یہ محبت بڑھتی ہے اور پیدا ہوتی ہے. اب بھائی اگر اللہ رب العزت سے ہمیں محبت ہے تو اللہ کی ملاقات کے لیے ہمیں تیار بھی تو ہونا چاہیے. آج کسی کو میسج ملے کہ جی آپ کی میٹنگ ہے فلاں کے ساتھ، لوگ اس کے لیے ڈریس نیا بنواتے ہیں، تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کے لیے جانا ہے. تو اللہ کی ملاقات کے لیے ہم نے بھی تو جانا ہے، ہمیں بھی اس کی تیاری کرنی چاہیے. ذرا دیکھیے کہ آخر دلہن کو کیوں سجاتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے دلہن کو سجانے کی، اتنے اچھے کپڑے پہنانے کی؟ دلہن کو سجانے اور اچھے کپڑے پہنانے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا خاوند اس سے پہلی نظر میں محبت کرے. تو جس طرح دلہن کو دلہا کے لیے سجایا جاتا ہے، مومن بندہ اپنے دل کو اپنے رب کے لیے سجاتا ہے. قیامت کے دن اللہ دلوں کو دیکھیں گے. فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دلوں کو دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بے وپاری ہیں. دل چاہتے ہیں ہم اپنے دل کو منور کریں، گناہوں کے اثرات سے اس کو پاک صاف کریں، اللہ کی محبت سے اس کو بھر دیں. ہمارا پورا وجود اللہ کی محبت میں رچ بس جائے، ایسی محبت اللہ کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو. دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. ایسا دل ہو اللہ کی محبت میں کہ قیامت کا شور ہو پرواہ نہ ہو. یہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو. اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا